नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को दुआओं की मकबूलियत के सिलसिले में बताएं कि दुआएं किस वक्त कबूल होती हैं और सही उसका वक्त क्या है जिस वक्त दुआएं मांगी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआ, कि जब परेशान हाल पुकारता है तो कौन है उसकी पुकार को सुनने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत मुबारका के ज़रिए से दुआ करने वालों को यह हिदायत दी है कि जो परेशानी की हालत में तड़पते दिल के साथ बेकरारी के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी पुकार को सुनता है। तो इसी आयत मुबारका से ये बात भी मालूम होती है कि दुआ करते वक्त दिल के अंदर यकीन होना चाहिए और आँखों से आंसू रवा दवा होना चाहिए और बंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारे तो उसकी ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए पुकारे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेकरार की पुकार को ज़रूर सुनता है। अब वो कौन से औक़ात हैं कि जिनके अंदर दुआएं कबूल होती हैं? तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह इफ्तार के मौके पर दुआ कबूल होती है। जुमा के दिन असर और मगरिब के दरमियान की जाने वाली दुआ कबूल होती है। और जुमा के दिन जब ख़तीब साहिब मिंबर पर खड़े रहने के लिए जाते हैं तो मिंबर पर खड़े रहने से पहले जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। इसी तरह काबतुल्लाह शरीफ पर जब पहली नज़र पड़ती है उस वक्त भी जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है और मुक़द्दस मकामात पर की जाने वाली दुआएं वो भी कबूल होती हैं। इसी तरह मस्जिद नबवी शरीफ में की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं और ख़ास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका में की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। तो ये ऐसे मकामात और ऐसे औक़ात हैं कि जिनमें बंदा जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में दुआ करता है तो खालिक़ कायनात अपने फज़ल व करम से उसकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तमीदी कलमात के लिए। आइए नाज़रीन प्रोग्राम में कुछ कॉलर्स को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से बात कर रहे हैं, सवाल पूछिए अपना। सवाल मेरा यह है कि मैं महर औरत का मैं अदा नहीं किया और इस कब तक अदा करना है और इसके किसके कैसे अदा करना जरा बताइए। शादी को कितने साल हो गए आपके? 20 साल हो गए सर। 20 साल? हाँ। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि किस तरह से महर अदा किया जाए? अब तक महर अदा नहीं किया, महर की रकम अदा करना, महर की रकम तो मुझे मालूम नहीं है, अब अदा करना चाहता हूँ, वो किस तरह अदा करना। अच्छा आपको महर की रकम मालूम ही नहीं है? महर की रकम आपको नहीं मालूम कितनी अदा करना? नहीं अदा मालूम नहीं था कितने, कोई याद नहीं है, अब अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का सही जवाब दिया जा सके, लेकिन आपने अपनी शरीक हयात से पूछा कि कितना महर बांधा गया था, तय किया गया था? अच्छा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आप जो है डायरेक्ट जो है मोबाइल पे सुने। जी हेलो, मैं ये बोलूँ आपने अपनी शरीक हयात से नहीं पूछा कितना महर बांधा गया था? 7,770 रुपये। 7,770 रुपये ये महर बांधा गया था? अच्छा ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, मैं अदीबा बोल रही हूँ रायबरेली से। रायबरेली से? जी अदीबा। जी 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 अदीबा कमाल। जी सवाल पूछिए।
जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो है तबीयत सही नहीं रहती, कभी मेरे हाथ में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी उठ बैठ नहीं पाते हैं, और मेरी उम्र 29 साल की है, और मेरी अम्मी का नाम शमा परवीन है। तो और अम्मी मेरे के कभी नाम से चक्कर मतलब आ- नहीं समझा। अच्छा, नहीं मैंने शायद अम्मी के नाम पता करना हो। तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, कभी मुझे चक्कर आने लगता है, कभी बेहोशी आने लगती है। जी, ये कब से और शिकायत मेरी है? अम्मी जी, ये मुझे बहुत दिनों से शिकायत है, कभी दिखाते हैं तो कहते हैं कोई हवा है, कोई कहता है कुछ कर दिया है, कोई कहता है बीमारी है, कभी ठीक हो जाता है फिर यही होने लगता है। जी, डॉक्टर और को आपने मौलाना दिखाया? साहब- डॉक्टर को आपने दिखाया क्या मोहतरमा? जी जी दिखाया, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वो बस मल्टीविटामिन दे देते हैं, फिर कभी सही आता है फिर वैसे ही होने लगती है दिक्कतें जी, हमको। परेशानी की कोई बात नहीं, और- मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, आप और आपको दुआएं मेरी बताएंगे, अम्मी का वजीफा देख बताएंगे। जी, लीजिएगा, मेरी अम्मी शमा परवीन है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रायबरेली से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल बताइए अपना। जी मैं जेडकिल से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अहलिया अक्सर बीमार रहती है, डॉक्टर वगैरह का चेकअप किया है, टेस्ट वगैरह सब ठीक से निकलते हैं, तो 1-2 साल से मतलब ठीक नहीं रहती, कोई वजीफा हो तो बता दीजिए। डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो डॉक्टर क्या बोले? रिपोर्ट जो है नॉर्मल आई है? नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है। जी जी, अच्छा अच्छा, 1-2 महीने मतलब बीच में ठीक हो जाती है, तो फिर दर्द रहती है, खास अक्सर पैर में दर्द रहता तबीयत है। क्या खराब, वो भी बता दीजिए। पैर में दर्द रहती है उसकी। पैर में दर्द रहता है? नहीं, टांग में हाँ, ऊपर जी पूरे जी, टांग में, से पैर में लेके दर्द, टांग सिर्फ तक। वही शिकायत है या और उसके अलावा कोई और शिकायत है? नहीं, यही एक शिकायत है। इससे पहले बीच बीच में बेहस भी हो जाती थी, लेकिन आज कल वो नहीं है, लेकिन आज यही पैर में ये दर्द है, टांग में। ठीक है मोहतरम, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू कश्मीर से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम मुर्शिदाबाद बंगाल से बोल रहे हैं, जी वेस्ट बंगाल से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ 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 बोल रहे मुर्शिदाबाद से। जी जी, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ सवाल है जो हम लोग का यहाँ पर ही हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म जो है कौन फैलाया? खाजा गरीब दुआओं नवाज से है? मुतालिक कोई सवाल है आपका? दुआओं से मुतालिक? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। हम लोग ने नासिक में नया घर लिए, जी, तो वो घर के अंदर थोड़ा सा सुकून नहीं लग रहा है। सबको सुकून लगता है, पर मुझे मेरे बच्चे उठना पाते, सबको सुकून लगता है, पर मुझे बहुत गलत ख्वाब डर महसूस होता है। सुकून गलत आपको नहीं है, बाकी सबको सुकून है उस घर में? हाँ, सबको सुकून है। वजह आपने कुछ जानने की कोशिश करी? नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानने की कोशिश करी। सबको सुकून है, और आपको फिर- सुकून नहीं मिल रहा हाँ, उस घर में, तो और उसकी वजह? फातिया और हमने फातिया भी देने का बोले थे, पर हम लोग से कुछ वजह से फातिया भी नहीं दिया हम लोग ने वो घर में। अच्छा तो ठीक है, मौलाना साहब से वो बात करनी है। ठीक है, मौलाना साहब से जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए महाराष्ट्र से। जी मुफ्ती साहब, बेंगलोर से मोहतरम का एक सवाल था कि इनकी शादी तकरीबन 20 साल पहले हुई थी, तो इनका जो महर था 7,777 7,777 रुपीज़ इनका महर बांधा गया था, तय किया गया था, लेकिन ये महर अभी तक अदा नहीं कर पाए हैं, तो किस तरह से अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात है कि आपको ख्याल आया है कि आपने महर अदा नहीं किया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, कि महर अदा नहीं करते, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम भाइयों को महर वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ भाई, आपने अभी तक महर अदा नहीं किया है तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी अहलिया को महर अदा कर सकते हैं। महर के सिलसिले में जो कम से कम मिक़दार है वो तकरीबन 2.5 तोले चांदी की मिक़दार है। आप उसकी कीमत बाज़ार में मालूम कर लें। 2.5 तोले चांदी की जो कीमत है उससे कम महर नहीं बांधा जा सकता, उससे ज़ायद की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन कम से कम ये मिक़दार बताई गई है। आपने महर बांधा हुआ है उस वक्त
مہر کی رقم طے ہو چکی ہے تو آپ وہی رقم جو ہے اپنی اہلیہ محترمہ کو ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ رائے بریلی سے ادیبہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے، چکر بھی آتے ہیں اور بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے، اور والدہ صاحبہ کی بھی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہن، آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، اللہم انی اسألک دوام الصحہ و تمام العافیہ، اللہم انی اسألک دوام الصحہ و تمام العافیہ۔ آپ روزانہ اس دعا کو 111 مرتبہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اپنی ماں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس دعا کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو تمام بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا مفتی صاحب، ان کو شک ہے یا لوگ بولتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے مطلب کچھ کر دیا ہے، تو کیا وہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ کو شک ہے لیکن وہ شک ابھی یقین میں تبدیل نہیں ہوا ہے، شک برائے شک ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے، تو آپ اس شک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ذہنی حالت کو خراب نہ کیجئے، شک کو آپ دفع کر دیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے۔ جس خدا کو آپ ماننے والی ہیں، جس کی عبادت کرتی ہیں، وہ اتنا مضبوط طاقتور ہے کہ اس کے نام میں وہ اثر ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی بلا اس کے نام میں جو ہے ماننے والوں کو کبھی بھی آ کر لپیٹ نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہیے اور شک کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور جموں کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی شریک حیات کی طبیعت خراب رہتی ہے، پیر میں درد رہتا ہے، انہوں نے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا لیکن رپورٹ جو آئی ہیں وہ نارمل ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں؟ عزیز بہن، آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو درد ہے، جیسا کہ کہا گیا آپ کے پیر میں درد ہے، تو درد کے مقام پر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ انشاءاللہ تعالی اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، جب بھی دعا کو پڑھیں اول آخر درود شریف کو ضرور شامل کر لیں، جو پیر کا درد ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمان سے بول رہا ہوں۔ جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں، روحانی دعائیں میں، سوال کیجئے اپنا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے جی کہ مطلب جب گھر سے باہر نکلے یا سفر میں جائے تو ایسی کوئی دعا بتائیں جس سے مطلب اپنی حفاظت ہو۔ گھر سے جب باہر جائیں تو کون سی دعا پڑھیں جس سے آپ جو ہے محفوظ رہ سکیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے؟ جی جی۔ اور دوسری بات یہ ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ میں نیوز 18 کا جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وہ ان سے مجھے بہت مدد ملتی ہے۔ دوسرا سوال پھر سے بتائیں گے آپ؟ سمجھ میں آئے مفتی صاحب؟ دوسری بات میرا یہ ہے کہ نیوز 18 کا جو ہے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، ہم بھی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تمام ناظرین پروگرام سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور آپ کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عمان سے کال کیا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم۔ سر میرا سوال یہ ہے سر، ایک دفعہ کیا ہوا سر، ہم نئے روم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے روم میں خون کی چھینٹیں گری اپنے آپ۔ جی خواب سے متعلق آپ کا سوال ہے کیا؟ نہیں سر، خواب کے متعلق سر، لائیو بات کر رہا ہوں میں نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ جی جی سر، خون کی چھینٹیں گری سر میرے سامنے سر، وہ چیز میرے کو سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوا۔ خون کی چھینٹیں کمرے میں تھیں؟ جی 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 کمرے میں گری۔ کہاں سے آئی وہ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ سر میں نے جاننے کی کوشش کی، کوئی بولتا کہ خوفناک کچھ بلا تھی، کوئی کچھ تھا، لیکن سر میرے کو سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ تو پلیز سر مولانا صاحب سے یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا؟ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کچھ، انہوں نے بتایا اس پہ؟ نہیں سر، اتنا ہمیں اتنا نالج نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کرناٹک بیدر سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میں کو یہ سوال، پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں بچوں کی گھڑی گھڑی طبیعت خراب ہوتی ہے
اور بچوں کو ہے نا گھر میں بچوں کو یہ نہیں رہتا، پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہتی بچوں کو، اور اس کے لیے کچھ دعائیں وغیرہ. اور ایک دوسری بات، میں خود نوکری کرتا ہوں، نوکری میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کچھ تو پریشانی ہوتی رہتی ہے، اور گھر میں خیر برکت نہیں، اس کے لیے کچھ دعائیں وغیرہ کے لیے مولانا سے مفتی صاحب سے. ٹھیک، اچھا، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، مہاراشٹر سے بہن نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے ناسک میں نیا گھر لیا ہے، گھر کو دیکھ کے سبھی خوش ہے، سب کو سکون ہے، لیکن ان کو ہی سکون نہیں آ رہا ہے، پریشان ہے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بہن، آپ اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کیجئے، خود بھی نمازیں پڑھتے رہیے اور اپنے بچوں سے بھی نمازوں کے لیے آپ کہتے رہیے. قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھر میں جاری رکھیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہے. جو بے سکونی ہے اس بے سکونی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. خود قرآن مجید کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی کہیے، اور ممکن ہو سکے تو ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید کا ختم اپنے گھر میں کروائیے، فاتحہ دلوائیے. فاتحہ دلوائی بھی ہے انہوں نے. جی، فاتحہ دلوائیے، قرآن مجید کا ختم بھی کروائیے. آپ قرآن مجید ایک مرتبہ ختم کیے ہیں یا پھر فاتحہ ایک وقت دلائیں، ایسی بات نہیں ہے. نمازیں جب بھی آپ نمازیں ادا کریں فاتحہ دلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر جو بے سکونی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں. پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام روحانی دعائیں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور جو بریک پہ جانے سے پہلے سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں. عمان سے بھائی نے سوال کیا تھا. پہلے تو انہوں نے پروگرام کی تعریف کری کہ نیوز 18 کے جو ہے یہ شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ان کی رہنمائی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب گھر سے باہر ہم جاتے ہیں تو بلاؤں سے مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے کوئی اگر دعا ہو یا وظیفہ ہو تو وہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. جب آپ سفر پر روانہ ہو جائیں تو اس وقت اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو اپنے روم میں خون کی جو ہے چھینٹیں دکھائی دی تو بہت یہ پریشان ہو گئے، تو ان سب سے بلاؤں سے بچنے کے لیے کوئی اگر دعا ہو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائی، آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ درود شریف کے بعد اس دعا کو آپ پڑھیں. اللہم احفظنی من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنی من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اور ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے جب بھی ہم آپ کو دعائیں بتائیں پڑھنے کے لیے تو ان دعاؤں میں آپ درود شریف کو ضرور شامل رکھیں. اول آخر درود شریف کا اہتمام کریں، دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور بدر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے بچوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. پہلے ان کا سوال تھا. دوسرا یہ کہ ان بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یہ نوکری کرتے ہیں، ان کا نوکری میں دل نہیں لگتا، گھر میں خیر و برکت بھی نہیں، پریشان ہیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو جو بات آپ نے بتلائی ہے، طبیعت ناساز رہتی ہے گھر میں بچوں کی، اکثر ایسا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ. اور کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں برکت کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا باسط یا رزاق. یا باسط یا رزاق صبح شام 11 مرتبہ اس دعا کا ورد کرتے رہیں. اول آخر درود شریف کو بھی شامل رکھیں، انشاءاللہ تعالی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی بھائی سوال بتائیے اپنا. بچہ ہے ذرا
वो जरा तेज बहुत है, न पढ़ने में दिल लगता है, न कुछ भी नहीं करता है, खाली ये जो माँ कपड़े लगाती है वो करती है, ये क्या कहते हैं जी, ऊपर वाले कमरे में चढ़ते हैं वो बच्चा, तो सामान बंद होता है, फिर से बाहर फेंकता है। इसके लिए कुछ मेरे लिए कुछ कहिए, इसको क्या करे। और रात के वक्त सोचे भी निकलता है बिस्तर में, सोते वक्त क्या करता है रात में? सुसु करता है बिस्तर में। उम्र क्या है? उम्र है 12 साल। 12 साल, जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नेल्लूर। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कारोबार में बरकतागी के वास्ते, जीने में बरकतागी के वास्ते, सेहतागी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी ठीक। और एक सवाल है जी, दूसरा सवाल जी। खरज है तो उसमें क्या पढ़ना पूछने के वास्ते। किसमें? फर्ज नमाज में? फर्ज में नहीं, कर्जदार हो चुके हैं। हाँ है तो उसमें क्या पढ़ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फजल बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। फजल जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, मेरी बहन को जी पित्ते में कंकर है। पित्ते में कंकर है? किसके? पित्त में। जी, किसके पित्ते में? आपके? मेरी बहन के इसमें। भांजे को? जी इसके लिए क्या करना है, हजरत से कुछ वजीफा बताएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम सिकंदराबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। कोई बेवा औरत तो शादी करना चाह रहे तो क्या कर सकते क्या? जी, और कोई सवाल? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब जी, कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि इनका जो बेटा है 12 साल का, वो पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है, नाफरमा बरदार है, कहना नहीं सुनता है और सोते वक्त पेशाब कर देता, उसको लेके ये परेशान है, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर वो लड़का इस टीवी पर ये प्रोग्राम देख रहा है तो हम कहना चाहेंगे, अज़ीज़ लड़के, वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी फरमाबरदारी कीजिए, नाफरमानी न कीजिए। ये ऐसी नेमतें हैं, अगर ये नेमत हाथ से चली जाए तो दोबारा वापस आने वाली नहीं है। उनकी मौजूदगी को गनीमत जानते हुए उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है और रब की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है। आप अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनको राज़ी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, आप दुरूद शरीफ पढ़कर तालीम हासिल कीजिए। जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें तो दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद इस दुआ को भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। जो रुकावटें हैं तालीम के सिलसिले में वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा वो लड़का बिस्तर में पेशाब करता है तो हम कहना चाहेंगे कि सोने से पहले तहारत से फ़ारिग़ हो जाएं, वज़ू कर लें अच्छी तरह। जब बिस्तर पर जाएं तो सोते वक्त की दुआ भी पढ़ें। आयतुल कुर्सी जो कुरान मजीद 3 पारे की आयत मुबारक है, सभी को याद होती है, आयतुल कुर्सी पढ़ें और ख़ास तौर पर इस दुआ को पढ़कर सो जाएं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। वो दुआ ये है, वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्र, वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्र। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और बेंगलोर से मोहतरमा ने सवाल किया था कि कारोबार में बरकत नहीं है, उसके लिए क्या करें, और सेहत सही नहीं रहती है, सेहत जो है सबकी सही रहे, उसके लिए कोई अगर दुआ हो तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार में बरकत के लिए इस दुआ को पढ़ें, या बासितु या रज़्ज़ाक़, या बासितु या रज़्ज़ाक़। और इसके अलावा सेहत के सिलसिले में इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहा अल कामिला,
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहतल कामिला। इस दुआ को पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह। उनका दूसरा सवाल था, ये कर्ज़दार हो चुकी हैं तो कर्ज़ से निजात के लिए कोई अगर दुआ हो या वजीफ़ा हो वो भी बता दें। बिल्कुल। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम हाजिर होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई थी। वो दुआ ये है, इस दुआ को आप रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जो कर्ज़ की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मा सिवाक। एक और मरतबा हम पढ़ देते हैं जी, आप इसको नोट भी कर लीजिए। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व बिताअतिका अन मासियतिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मा सिवाक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ सर, मोहम्मद सालार। जी मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। सर सवाल तो मैं पूछना चाहता, हमारी आइलिया पूछना चाहती है। जी, आपकी इजाजत है तो। जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, क्या सवाल आपका? मैं ये पूछना चाहती थी, अगर अपन किसी के साथ अच्छा सलूक करे वो अपने को बुरा बोले तो इसका क्या अपने में गलती है सामने वाले में? और दूसरा सवाल ये अगर है, किसी ने, पहला सवाल क्या, अगर किसी से आप जो है अच्छे से मिल रही हैं, हुस्न सलूक के साथ मिल रही हैं, वो अपने को बुरा बोलते हैं तो वो गलत है कि अपन गलत है? सब में सामने वाला गलत है। और दूसरा सवाल ये है, जो दुखता है तो जो बीमारी इलाज नहीं होता है? किसका? हेलो, जो बीमारी आती है इंसान को इलाज नहीं होता है? बीमारी अगर है तो उसका इलाज नहीं होता। हर बीमारी का तकरीबन इलाज है। इससे गुने कम होते हैं बोले, ऐसा सुने थे हम। कुछ समझे आप? समझ में तो नहीं आ रहा। नहीं मोहतरमा, आप सवाल जो है दूसरा फिर से बता दीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं? जैसा अब आप कोई बीमारी है, जैसा एलर्जी हो गई, जैसा कोई तो इलाज नहीं होता उसका। जी हाँ, तो अगर कभी ये बीमारी है जो इंसान को, कोई भी बीमारी है जो इलाज नहीं हो रहा उसका, तो उससे गुने कम होते हैं क्या? ये सुनी मैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सूरत गुजरात से बोल रहे हैं, सूरत गुजरात। जी, सवाल पूछिए अपना। रात में नींद में से हैरान कर रही, बहुत जबरदस्त हैरान कर रही है मुझको। जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच नहीं रही है भाई। बहुत कोई से मुझे रात में हैरान कर दी, बहुत जबरदस्ती रात को हैरान कर दी कोई से। कौन 2 बजे परेशान करता आपको? अरे कोई शैतानी हरकत लगती है मुझको, शैतानी हरकत लगती है। कुछ समझ में आया? समझ में तो नहीं आ रहा है सवाल। कौन परेशान? कोई बला हैरान करती मुझको रात में कोई बला आपको परेशान करती है? वो दिन में भी हैरान करती है। मैं आधी से 3 बजे आराम करता, दिन में भी आराम मुझको हैरान करती है। जी, हेलो, दिन में भी हैरान करती मुझको, मैं दोपहर को आराम करता हूँ उसमें भी हैरान करती मुझको। ठीक जी, इसके लिए कुछ इलाज बताइए मुझे। हेलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? कन्नौर, आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। हमारे शोहर के जिस्म पर दागा है, हाथ पैर में दर्द रहता है, उसके लिए कुछ तो बताइए। वजीफा पढ़ने के लिए। जिस्म में दाग क्या? सफेद दाग है? हाँ, सफेद दागा नहीं, सफेद नहीं। हाँ, सफेद दागा है, भरको है, पीठ को, पैरों को, हाथों को, सब है। तो सफेद दाग है ना? हाँ जी। और दूसरा सवाल क्या है? हाथ पैर में दर्द रहता। ठीक, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवाल रहेगा वो हम ले लेते हैं।
فضل صاحب نے بنگلور سے سوال کیا تھا کہ ان کے بھانجے کے پتے میں گال بلیڈر جو ہوتا ہے، گال بلیڈر میں اسٹون ہے، تو کس طرح سے وہ نکل جائے، اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ روزانہ آپ اس دعا کو، جو کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، 111 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ وہ پتھری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور سکندرآباد یعنی کہ حیدرآباد سے محترمہ نے سوال کیا تھا، کیا ایک بیوہ عورت شادی کر سکتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ یہ ذہن اور یہ فکر ہماری سوسائٹی میں اگر عام ہو رہی ہے تو میں آپ تمام کو مبارکباد دینا چاہوں گا، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بیوہ جو بے سہارا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو سہارا تھا وہ تو چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ بات داخل ہے کہ بیواؤں کو سہارا دیا جائے، یتیموں کی مدد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو عقد نکاح فرمایا وہ ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے کیا، اور ان کو ام المؤمنین اور اپنی زوجہ مطہرہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اگر کوئی بیوہ خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور محمد سالار صاحب کی اہلیہ نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا، ان کے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال ہے کہ اگر ہم کسی سے اچھے سے بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی کی مطلب برائی نہیں کر رہے ہیں، اس سے تعلقات اچھے خوشگوار رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے ہم سے مطلب ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا ہماری برائی کہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ہم کس طرح سے برتاؤ کریں؟ عزیز بہن، آپ جو اچھائی کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے سلوک کو تو جاری رکھیے، آپ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، خود اخلاق کے ساتھ رہیے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، اللہ سبحانہ و تعالی با اخلاق رہنے کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سامنے والے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کی شکایت کرتے ہیں، چیما گویا کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم وہ سن رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یہ غیبت میں آتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سختی کے ساتھ غیبت سے منع فرمایا ہے۔ اخلاق کے ساتھ رہیں، الفت اور محبت کے ساتھ رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں، باہر دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وہ اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ تو اخلاق سے رہیے، کیونکہ یہی اولیاء کرام صوفیاء اعظام کی تعلیمات ہے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہم پھولوں کو بچھاتے ہیں، اگر کوئی ہماری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، اگر ہم بھی اس کے جواب میں کانٹوں کو بچھائیں گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی ہماری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے، ہم کانٹوں کو بچھانے والے نہیں، ہم پھول نچھاور کرنے والے ہیں۔ آپ اخلاق کے ساتھ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اگر جیسے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو مرض لاحق ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکیاں کر کے تو ان مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں مبتلا کر کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری آنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بے شک یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اور کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، علاج کروائیے ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور سورت سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کو کوئی بلا جو ہے رات میں بھی پریشان کرتی ہے، دن میں بھی پریشان کرتی ہے، کیا کریں؟ یہ پریشان ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی، جب آپ رات میں بستر پر سونے کے لیے جائیں تو باوضو ہو جائیں۔ بستر پر سوتے وقت آپ اس سے پہلے سونے کی جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اس دعا کو پڑھیں، آیت الکرسی بھی ضرور اس میں شامل کر لیں۔ ہر بلا سے اللہ تعالیٰ نیند میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب بھی آپ اپنے گھر سے دن میں باہر نکلتے ہیں کام و کاج کے لیے، اس موقع پر آپ اس دعا کو پڑھ لیں، تمام بلیات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور کرنول سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر کے جسم پہ سفید دھبے ہیں اور ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے، کیا کریں؟ سفید دھبوں کے لیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اللہم انی اعوذ بک من البرص۔ اس دعا کو 111 مرتبہ دن میں پڑھیے، صبح شام اپنی سہولت سے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کو ضرور شامل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ان دھبوں کو ختم فرمائے گا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟
ان کا پہلے دوسرے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے. ہاتھ پیروں میں درد ہے تو جس مقام پر بھی درد ہے اس مقام پر ہاتھ کو پھیرتے ہوئے، ایک بائیں ہاتھ پر درد ہے تو سیدھے ہاتھ کو پھیریں، سیدھے ہاتھ پر درد ہے تو بائیں ہاتھ کو پھیریں، ہاتھوں پر اپنے ہتھیلیوں کو پھیرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اول 1 مرتبہ اور آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سپول بہار سے بول رہے ہیں طفیل عالم. جی سوال پوچھیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سفر میں کون سا دعا پڑھ کے نکلیں؟ سفر میں کون سی دعا پڑھ کے نکلیں؟ جی اور کوئی سوال؟ نہیں بات. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. مجھے بہت قرضہ ہے، اس کے لیے بہت پریشان ہوں اور نماز پڑھنے میں 5 وقت دل نہیں لگتا ہے. ہر دن وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز قائم کروں گا، لیکن وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو کوشش آپ نہیں کرتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی؟ کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی وقت چھوٹ جاتا ہے مجھ سے جان بوجھ کر. جان بوجھ کر؟ جی. اور قرضہ بہت ہے، اس کے لیے بہت فکر مند ہوں. ٹھیک ہے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم جموں کشمیر سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے صاحب. جی سر 4 مہینے کی مجھے بیٹی ایک چھوٹی ہے، اس کا میں نے نام رکھا تھا ایمن جان. نام پھر سے بتائیے. جی اس کا نام رکھا تھا میں نے ایمن جان. وہ 4 مہینے کی ہے اور اس کے نام سے وہ میں اس نے تاثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار رہتی ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم سری نگر کشمیر سے. مبشر اسلم. جی مبشر اسلم صاحب سوال پوچھیے اپنا. جی میں کچھ 2 سال سے جب میں سوتا ہوں تو پتہ نہیں کون بلا مجھے پیچھے سے پکڑتی ہے. میں چلاتا ہوں بہت زیادہ، گھر والے یا کوئی اگر دائیں بائیں ہوں وہ تو وہ سنتا ہے، لیکن مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نیند میں ہوں، میں ڈر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی اٹھ نہیں پاتا ہوں جب تک وہ بلا مجھے چھوڑتی نہیں ہے. 2 سال سے آپ کو یہ شکایت ہے؟ 2-2.5 سال سے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو اپنے فیملی ممبر تھے تو کچھ ٹائم سے ہم بہت سب لوگ بیمار ہیں. جی جی ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب سہیل عالم صاحب نے بہار سے سوال کیا تھا کہ سفر پہ اگر نکل رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھ کے نکلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ سفر پر روانہ ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ان دونوں دعاؤں کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سفر کی ہر پریشانی سے حفاظت فرمائے گا. اللہم حوّن علینا هذا السفر واطوی عنا بعدہ. اللہم حوّن علینا هذا السفر واطوی عنا بعدہ. ایک اور دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب. انشاءاللہ تعالی برکتیں ملے گی انشاءاللہ. مفتی صاحب کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا اکثر لوگ جو ہے قرض میں مبتلا ہو جاتے. اس سے پہلے جیسے سوال بھی آ چکا تھا، ان کا بھی سوال جو ہے قرض کو لے کے یہ قرض دار ہو چکے، اس سے نجات پانے کے لیے کوئی دعا اگر ہو تو بتا دیں. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عما سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عما سواک. جی بہت بہت شکریہ. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، کوشش کرتے لیکن پھر بھی نہیں پڑھ پاتے. کوئی ایسی دعا ہو جس کی وجہ سے یہ جو ہے ان کا عبادت کی طرف جو ہے دل لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، پڑھتے تو ہیں لیکن اکثر چھوٹ جاتی ہیں، تو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر توبہ کیجئے، دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھ سے کیا قصور ہو گیا پتہ نہیں،
آپ کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے، مجھ سے جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی، جو قصور ہوا، اپنے فضل و کرم سے میرے اس قصور کو، میری اس غلطی کو معاف فرما۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ بھی ورد کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جموں کشمیر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی 4 ماہ کی بیٹی ہے جس کا نام ایمن جان ہے، اکثر وہ بیمار رہتی، بہت پریشان ہے، اس کی طرف سے کوئی دعا ہو تو بتا دے تاکہ اس کی بچی کی طبیعت ٹھیک رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں نام جو ہیں اسماء حسنہ، ان کا ورد کرتے ہوئے، لڑکی تو نہیں کر سکتی، چھوٹی ہیں، آپ ان کو پڑھ کر اس بچی پر دم کر دیں، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ان تینوں اسماء کو 111 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لڑکی کو صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اور مبشر اسلم صاحب نے شری نگر سے سوال کیا تھا کہ یہ 2 سال سے بلائیں جو ہیں ان کو پریشان کرتی ہیں، اور جب کوئی ان کے دائیں بائیں رہتا ہے اس نے بھی آوازیں سنی ہیں، اس کو لے کے یہ پریشان ہے، کوئی دعا ہو تو بتا دیں۔ اس کے لیے آپ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، تقریباً سبھی کو یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، آپ ان صورتوں کا ورد کریں۔ سورہ فلق جو ہے قرآن مجید 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، اخیر دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق والی مکمل صورت اور قل اعوذ برب الناس والی مکمل صورت، ان دونوں صورتوں کی آپ تلاوت کریں، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم از کم 7 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں کرنول آندھرا پردیش سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ ہماری بیٹی کو، ان کے شوہر کو تھکاوٹ کو بہت ستاتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کی بیٹی کو آپ کے داماد؟ ہاں داماد، 3 بچے ہیں، کیا تھکاوٹ کو سیدھے طرح سے ستاتے رہتے، جینا برابر کرتے نہیں، کیا بھی دیتے نہیں، کرتے نہیں، کیا ٹھیک کے لیے پوچھنا۔ 3 بچے ہیں؟ ہاں 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جی کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کیا کہاں گھر پہ؟ ہاں ماں باپ کی سکاوٹ میں، سب کی سکاوٹ، باہر کی سکاوٹ میں بہت ہے، انہوں ستاتی بہت، لڑائیاں بہت کرتے، اس کے لیے ذرا پوچھنا چاہتے۔ کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اتر پردیش سے بات غالباً کال ان کا ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام، آپ روحانی دنیا سے بول رہے ہیں؟ روحانی دعائیں پروگرام میں آپ نے کال کیا ہے نیوز 18 پہ۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے محترمہ پہلے۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال کیجیے۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مفتی صاحب یہ کرنول سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا جو شوہر ہے، ان کا جو داماد ہے، وہ ان کی بیٹی کو پریشان بہت کرتا ہے، 3 بچے ہیں اور اکثر جھگڑے کرتے ہیں وہ، اور مطلب کچھ خرچے کے لیے پیسے وغیرہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کی بیٹی پریشان ہے، اور بیٹی کی وجہ سے ساس صاحبہ بھی ان کی والدہ صاحبہ بھی پریشان ہے، کیا کریں؟ عزیز بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو لڑکی ہے، ان کے جو شوہر یعنی آپ کے جو داماد ہے، آپ کی بیٹی کے حقوق ادا نہیں کرتے، خرچے کے لیے پیسے بھی نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو ہم اپنی بہن سے بھی کہنا چاہیں گے عزیز بہن، آپ اپنے شوہر کی خدمت کیجئے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی آپ اہتمام کیجیے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور اپنے شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اور ہم آپ کو وظیفہ بھی بتلاتے ہیں، آپ اس وظیفے کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرمائے۔ وہ وظیفہ یہ ہے یا ودودو یا ودودو یا ودود۔ آپ 111 مرتبہ اس وظیفے کا ورد کریں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحال زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے۔ یہ خوش قسمتی کے لیے کوئی دعا بولو۔ کس کے لیے؟ خوش قسمتی کے لیے۔ خوش قسمتی کے لیے اور پریشانی کے لیے کوئی دعا بولی۔ پریشانی سے بچنے کے لیے دعا۔ ہاں ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم علی گڑھ سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہماری ممانی کل اچانک سے بیمار ہو گئی، مطلب باتھ روم سے نکلی اور بے ہوش ہو گئی، تو وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ آپ آخری میں ذرا ان کے لیے دعا کرا دیجیے گا۔ جی ممانی جو ہیں باتھ روم سے نکلی تو پھر اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا کیا؟ نہیں، آگرے میں ایڈمٹ ہیں وہ، آگرے میں ایڈمٹ ہیں۔ اچھا اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو بس ذرا دعا کروا دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، یا جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ۔ جی ٹھیک ہے، جی ضرور۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے علی گڑھ سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نیلور سے۔ جی نیلور آندھرا پردیش۔ جی جی سوال پوچھیے۔ کڈنی میں پتھر ہے تو وہ تکلیف ہے، اسے کوشش تو بھی آئس بولتے۔ کڈنی میں پتھر ہے، کب سے ہے؟ کب پتا چلا؟ یہ آج 15-20 دن کے پہلے پتا چلا، اب وہ ہاسپٹل میں بھی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں۔ جی تو کچھ فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ ہاں جی نہیں، آپریشن کریا سب کو بولے۔ آپریشن کرنے کے لیے بولے؟ ہاں آپریشن کرنے کے لیے بولے، لیکن وہ پیشنٹ تو ہے نا بہت گھبرا رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں۔ اس کی دوائیں آتی ہیں، بجائے آپریشن کروانے کے آپ اگر دوائیں استعمال کروائیں گی کسی حکیم صاحب سے مل سکتی تو انشاءاللہ وہ پتھری جو ہے نکل جائے گی۔ بہت بہت شکریہ نیلور سے کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب مہاراشٹر سے محترمہ نے سوال کیا تھا، 2 سوال تھے ان کے کہ خوش قسمتی سے اچھی قسمت کے لیے کوئی دعا ہو وہ بتا دیں، اور پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی دعا ہو وہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش قسمتی کے لیے آپ روزانہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیے، 200 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ جو درود یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی خاص درود یاد نہ ہو تو درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں آپ اس درود کی تلاوت کیجیے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے سرفرازی اور مالا مال فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیے، کم از کم 111 مرتبہ روزانہ یہ ذکر کیجئے۔ بالکل مختصر ہے، اللہ اللہ تسبیح آپ نے لے لیجئے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نیلور سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ کڈنی میں پتھر ہے، 15-20 دن سے پتھر ہے پتہ چلا، لیکن جو ہے ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے بولا ہے، آپریشن نہیں چاہتی تو کوئی دعا ہو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیے، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پتھری کو ختم فرمائے گا۔ آیت مبارکہ یہ ہے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب چلتے چلتے 1 منٹ کا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ جو ابھی محترمہ نے علی گڑھ سے سوال کیا تھا کہ ان کی ممانی جو ہیں وہ غسل خانے سے نکل رہی تھی، باتھ روم سے نکل رہی تھی، گر پڑی، ان کے چوٹ لگ گئی اور وہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو ان کی صحت کے لیے
کوئی دعا ہو تو وہ جو ہے اب دعا مل کے کر لیتے، دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. جو کچھ کہا گیا ہے اس کو بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. ہم سے بیان و تعبیر میں جو لغزش ہوئی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما. جتنے ناظرین سننے والے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہے سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. خاص طور پر ابھی ہماری بہن نے جو کہا ہے ان کی ممانی کی طبیعت ناساز ہے، دواخانے میں شریک ہے. اے مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو مکمل صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مرے دم تک اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں قائم رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.